رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے دوستو، بھائیو، بہنوں، سب کو اسلامی طریقے سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج کوشش کریں گے کہ اس بات کو سمجھیں کہ زکوٰۃ، صدقہ یہ کیا ہے اور اس کو کیسے ادا کرنا چاہیے، کون سا طریقہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور یہ بھی کہ کس کس کو دیا جا سکتا ہے۔ خاص طور پہ زکوٰۃ الفطر کے متعلق مختلف رائیں جو گھومتی ہیں اس کو بھی کوشش کریں گے کہ قرآن اور حدیث سے ثابت کریں۔ جو آیت آپ نے سنی ہے سورہ الذاریات، سورت نمبر 51، آیت نمبر 56، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انسان اس لیے بنائے کہ وہ میری عبادت کرے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی۔ عبادت کا مطلب ہے کہ کسی بھی بات کو بغیر سوچے سمجھے مان لینا، اور جس کی بات کو مانا جائے بغیر سوچے سمجھے، اس کا مطلب کہ ہم نے اس کی عبادت کی۔ عبادات مختلف ہیں، دعا بھی عبادت ہے، اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے کسی سے دعا کرنا یہ عبادت ہے، کسی کی بات کو ماننا یہ عبادت ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمام قسم کی عبادات جو ہیں وہ میرے لیے ہیں، اور جن اور انسان کو میں نے صرف اس لیے بنایا ہے کہ وہ میری عبادت کرے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ما ارید منہم من رزق، میں ان سے یعنی جن اور انسانوں سے کسی رزق کا متلاشی نہیں ہوں، مجھے رزق نہیں چاہیے ان سے۔ وما ارید ان یطعمون، اور نہ ہی کہ مجھے کھلایا جائے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رزق کی کوئی حاجت نہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ان اللہ هو الرزاق، اللہ رزاق ہے، اللہ رزق دینے والا ہے۔ لیکن ابھی جب ہم دیکھیں گے تو یہاں پہ ہمیں یہ ایسا لگے گا کہ کچھ لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا رزق یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم جیسے چاہیں گے ان کو دیں گے۔ زکوٰۃ، جس کا شروع میں آپ نے سنا کہ آج کا پروگرام ہم زکوٰۃ کو سمجھیں گے۔ زکوٰۃ کم از کم 4 قسمیں ہیں زکوٰۃ کی۔ وہ 4 قسمیں کون سی ہیں؟ پہلی قسم ہے زکوٰۃ المال۔ زکوٰۃ المال جو ہمارے پاس سونا، چاندی، پیسہ، اس کے اوپر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ 2.5% زکوٰۃ ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو زکوٰۃ المال ہے، جو سونا، چاندی اور نقدی کے اوپر جو زکوٰۃ ہے، کیا اس زکوٰۃ کو ہم ادا کرنے کے لیے اس کی مالیت کا کوئی جانور دے سکتے ہیں؟ تو جواب آئے گا کہ نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ زکوٰۃ ہم نے سونے کی، چاندی کی یا پیسے کی دینی ہو تو اس کی جگہ پہ ہم جانور دے دیں یا ہم پھل فروٹ دے دیں۔ تو اس کو کوئی بھی نہیں مانے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ دوسری زکوٰۃ ہے مویشی، جانور، اور ان کا کیونکہ آج ہمارا یہ ٹاپک نہیں، صرف بات سمجھنے کے لیے، مویشیوں میں اونٹ ہے، گائے ہے، بھیڑ بکری ہے۔ تو جب اونٹ کی، گائے کی یا بھیڑ بکری کی زکوٰۃ نکالی جائے گی تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی نے اگر 2 اونٹ یا 1 اونٹ یا 5 اونٹ نکالنے ہیں، یا 10 گائے یا 10-20 بکریاں نکالنی ہیں، وہ کہے جی میں اونٹ نہیں دیتا، میں جانور نہیں دیتا، میں اس کی جگہ پیسے دے دیتا ہوں۔ تو کیا یہ قابل قبول ہوگی؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا تھا کہ جو کوئی اگر اونٹ کے ساتھ رسی دیتا تھا اور آج نہیں دے گا تو میں اس سے بھی جنگ کروں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ بھی پیسے استعمال نہیں کیے جا سکتے۔ پھر اگر جب زمین سے عشر نکالا جاتا ہے، یہ بھی زکوٰۃ ہے۔ زمین سے آپ کی گندم نکلتی ہے، آپ کی کھجور ہے، آپ کا پھل فروٹ ہے، جب نکلتا ہے تو کوئی یہ کہے گا جی آج میری جو زکوٰۃ اس کی نکلے گی وہ 30 کلو ہے یا 40 کلو ہے،
تو اس پہ یہ ہو سکتا ہے کہ 30 کلو 40 کلو کے ہم رکھ لیں اور اس کی جگہ ہم پیسے دے دیں، تو قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس اناج کی زکوٰۃ کو اس کے ذریعے ہم اس مالیت کی ایک بکری دے دیں، تو نہیں مانا جائے گا۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اونٹ دے دیں۔ زکوٰۃ المال ایسے ہی ادا ہوگی جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس کی پرسنٹیج بھی بتا دی۔ مویشی جانوروں کی زکوٰۃ بھی جانوروں ہی سے ادا ہوگی جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اور اناج یعنی گندم، پھل فروٹ، اس کی زکوٰۃ بھی پھل فروٹ میں سے، اگر گندم ہے تو گندم ہی اس کی زکوٰۃ نکلے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے گندم کی زکوٰۃ نکالنی ہے تو آپ کہیں جی میں انگور دے دیتا ہوں، یا میں کھجور دے دیتا ہوں، یا میں بکری دے دیتا ہوں، یا میں پیسے دے دیتا ہوں۔ ایسا نہیں ہوگا، یہی زکوٰۃ جائے گی۔ اور زکوٰۃ کا مطلب ہے کسی چیز کو پاک کرنا۔ زکوٰۃ کا کیا مطلب ہے؟ کسی چیز کو پاک کرنا۔ زکوٰۃ المال جو پیسہ ہے، چاندی ہے، سونا ہے، اس کو پاک کرنے کے لیے اس میں سے نکالی جائے گی۔ اس طرح اپنے مویشیوں کو پاک کرنے کے لیے، جانوروں کو پاک کرنے کے لیے ان کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اسی طرح اناج کی زکوٰۃ نکالی جائے گی، اور ہر زکوٰۃ اسی طرح دی جائے گی جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ اب آ گیا فطرانہ، زکوٰۃ الفطر۔ یہاں پہ آ کے ہمارے کچھ سو کال علماء بھی اور لوگ بھی یہاں پہ آ کے وہ ڈنڈی مارتے ہیں۔ یہاں پہ تو نہیں مانیں گے، لیکن یہاں پہ آ کے کہتے ہیں جی جیسا جس کا دل کرے گا ویسے زکوٰۃ۔ کوئی کہتا جی پیسوں کی زکوٰۃ دے دو، جبکہ یہ زکوٰۃ جو ہے یہ ہے آپ کے مال کی زکوٰۃ۔ آپ نے مال کو پاک کرنا ہے۔ یہ آپ کے جانوروں کی زکوٰۃ، آپ نے اپنے جانوروں کو پاک کرنا ہے۔ یہ آپ کے اناج کی زکوٰۃ، جو کچھ زمین نے آپ کو دیا، وہ گندم دی، وہ جو دی، وہ انگور دیا، کھجور، جو کچھ بھی دی، اس کو پاک کرنا ہے اس میں سے نکال کے۔ اب یہ فطرانہ کیا ہے؟ فطرانہ کیا ہے؟ فطرانہ کیا ہے؟ اس کو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا۔ حدیث ہمیں ملتی ہے مسند احمد اور ابن ماجہ میں، اس میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طعمۃً، زکوٰۃ الفطر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض کیا، زکوٰۃ الفطر کو فرض کیا، اور اس کو طہرۃً للصائم من اللغو والرفث، اور زکوٰۃ الفطر کے ذریعے سے، جیسے ادھر زکوٰۃ المال پاک ہوتا تھا، زکوٰۃ الفطر کے ذریعے سے پاک ہوگا صائم جو روزہ رکھنے والا ہے، من اللغو والرفث، اگر اس نے رمضان کے مہینے میں روزے کے دوران کوئی غلط بات کر دی، کوئی غلط حرکت کر دی، بے حیائی یا فحاشی کی کوئی بات کر دی، تو طہرۃً للصائم من اللغو والرفث وطعمةً للمساکین، طعمةً للمساکین، اور کھانے کا بندوبست، کھانے کا بندوبست مساکین غریبوں کے لیے، طعمةً للمساکین، ومن اداها قبل الصلاة فهي زکوٰۃ المقبولہ، اور جس نے یہ زکوٰۃ نماز سے پہلے دے دی تو اس کی زکوٰۃ یہ قابل قبول ہے، یہ اللہ قبول کریں گے، مقبول ہے۔ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقۃ من صدقات، اگر جس نے نماز عید کے بعد ادا کی تو یہ ایک صدقہ، عام صدقہ ہوگا، اس کا مطلب کہ وہ پاک نہیں ہوگا، اور پاک کرنے کے لیے اس زکوٰۃ کو فرض کیا گیا۔ اب یہ زکوٰۃ طعمۃ للمساکین، یہ کھانے کا بندوبست ہے۔ تو ایک بندہ کہہ سکتا ہے کھانے کا بندوبست تو ہم پیسے دے دیں گے تو اس کے کھانوں کا بندوبست ہو جائے گا، نہیں۔ پھر اگلی حدیث ہے جو ہمیں صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں ملتی ہے، وہاں پہ ہمیں یہ واضح ہوتا ہے کہ زکوٰۃ میں دینا کیا ہے۔ طعمۃً کا مطلب کیا ہے؟ کسی بھی لفظ کو سمجھنے کے لیے، دین سمجھ کر اگر کسی لفظ کو سمجھا جائے گا تو وہ ہمیں کہاں سے ملے گا؟ قرآن سے یا حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ حدیث ہمیں ملتی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کی زکوٰۃ الفطر،
زکات الفطر کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرض کیا علی العبد والحر، غلام پر اور آزاد پر، والذکر والانثی، مرد پر اور عورت پر، والصغیر والکبیر من المسلمین، چھوٹے اور بڑے مسلمانوں میں سے، یعنی یہ فرض ہے مسلمانوں کے اوپر۔ اور دینا کیا ہے؟ ساعن من الشعیر او ساعن من التمر، یہ دینا ہے۔ ایک مزورہ سا کہتے ہیں، سا کو آج اگر ہم دیکھیں گے تو وہ بنتا ہے 2 کلو 800 گرام کم و بیش، تو آپ 3 کلو بھی دے سکتے ہیں۔ یہ ہے سا، وہ کھجور ہو یا وہ جو ہو، صرف کھجور اور جو نہیں۔ یہ تو عبداللہ بن عمر نے ہمیں سمجھایا کہ کس کس نے دینا ہے، من المسلمین، مسلمانوں نے دینا ہے، غیر مسلموں نے دینا نہیں، لیکن وہ لے سکتے ہیں، وہ لے سکتے ہیں۔ اس کا بھی آگے ہم دیکھیں گے کہ کیسے لے سکتے ہیں۔ پھر صحابہ کرام انہوں نے کیا سمجھا؟ طعمتن سے کیسے دینی ہے۔ پھر حدیث ہمیں ملتی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، عن ابی سعید قال كنا نخرج زکاة الفطر ساعا من الشعیر او ساعا من التمر او ساعا من العقط، كنا نخرج زکاة الفطر طعاما، سب سے پہلے انہوں نے کیا کہا؟ طعام، کھانا نکالتے تھے ہم، کھانے میں جو بھی ہم لوگ کھاتے ہیں، جو بھی ہم لوگ کھاتے ہیں سب چیزیں آ جائیں گی، چونکہ عرب کے اندر جو چیزیں زیادہ مشہور تھی پھر آگے ان کا ذکر آ گیا، ورنہ یہاں پہ کہہ دیا کہ كنا نخرج زکاة الفطر ساعا من الطعام، ایک سا یعنی 2 کلو 800 گرام، کسی نے 100 گرام پر کیا، کسی نے نیچے کیا، آپ 3 کلو کر لیں، ساعا من الطعام، جو آپ کھاتے ہو اس کو 2.5 سے 3 کلو تک وہ دینا، او ساعا من الشعیر، یا جو وہ دینی سا 3 کلو تک، او ساعا من التمر، یا 1 سا کھجوروں کا، او ساعا من العقط، یا پنیر کا 1 سا، او ساعا من الزبیب، یا خشک انگور۔ تو یہ نکالا کرتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام۔ تو جیسے ہم زکوٰۃ المال، اس میں ہم کھجور نہیں دے سکتے، مویشی نہیں دے سکتے، جیسے جو زکوٰۃ ہے مویشیوں کی، جانوروں کی ہے، اس میں ہم پیسے نہیں دے سکتے، جیسے زکوٰۃ اناج میں ہے اس میں ہم پیسے یا جانور نہیں دے سکتے، اسی طرح فطرانے میں بھی ہم لوگ پیسے نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہمیں سمجھایا، صحابہ کرام نے جو سمجھا اسی طرح ہمیں سمجھنا ہے، ہمیں اپنی عقل نہیں دوڑانی۔ یہ دی کب جائے گی؟ کچھ لوگ ہیں وہ پیسے جمع کرتے ہیں، پیسے تو ہے ہی نہیں زکوٰۃ کے اندر، تو ویسے ہی اللہ قبول کرنے والا ہے، لیکن عام حالات میں جو نظر آتا ہے وہ زکوٰۃ قابل قبول نہیں ہے۔ پھر لوگ بھیجتے ہیں، کسی نے اپنے ملک بھیج دیا، کسی کہیں بھیج دی، کسی کہیں بھیج دی، اگر کوئی ہمارے پاس پروف ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، یا جس طرح جو وقت صحابہ کرام لیتے تھے اس میں کر سکتے ہیں تو کریں۔ کئی لوگ کیا کرتے ہیں جی، ایک جگہ زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں، دوسرے ملک میں جاتے ہیں، روزے یہاں پہ رکھے، عید ادھر کرنے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کا ایک روزہ کم ہو جائے، ہو سکتا ہے ان کا ایک روزہ زیادہ ہو جائے۔ اب زکوٰۃ الفطر کیسے؟ یہ سالم نافع رحم اللہ کہتے ہیں، کان ابن عمر یعطی زکوٰۃ الفطر عن الصغیر والکبیر، کہ ابن عمر جو ہیں وہ دیا کرتے تھے زکوٰۃ الفطر بڑوں کی طرف سے بھی اور بچوں کی طرف سے، حتی یعطی عن ابنی عن بنیہ، اور میرے بچوں کی طرف سے بھی وہ زکوٰۃ الفطر ادا کرتے تھے۔ اور پھر کہتے ہیں کانا یعطیہا الذین یقبلونہا، اور وہ دیا کرتے تھے ان لوگوں کو جو قبول کر لیتے تھے۔ یہاں پہ کسی مسلمان کا ذکر نہیں، کسی نون مسلم کا ذکر نہیں، جو آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ مسکین ہے اور وہ زکوٰۃ الفطر قبول کر لے، اس کو دے دو، اس کو دے دو۔ اور اس میں
سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 دیکھیں گے، جس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے لفظ استعمال کیا انما الصدقات للفقراء، اس میں 8 کیٹیگریاں ہیں۔ ان کو آپ زکوٰۃ المال بھی دے سکتے ہیں، زکوٰۃ مویشوں کی بھی دے سکتے ہیں، زکوٰۃ اناج کی بھی دے سکتے ہیں، فطرانے کی بھی دے سکتے ہیں۔ کانو، اور یہ لوگ زکوٰۃ اکٹھی کیا کرتے، زکوٰۃ الفطر اکٹھی کیا کرتے تھے، قبل بیومن او یومین، یہ 1 دن یا 2 دن پہلے زکوٰۃ اکٹھی کرنی شروع کرتے تھے۔ تو آپ میکسیمم 1 دن یا 2 دن پہلے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، زکوٰۃ الفطر، اور وہ دینی کیا ہے؟ وہ دینا ہے اناج۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم۔